اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو فرض کیا ہے، اور اس میں واضح المطالب آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تم ان دونوں کے بارے میں کوئی شفقت اللہ کے دین کے معاملے میں نہ پاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کو مانتے ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ مومنوں کی ایک جماعت اس سزا کا مشاہدہ کرے تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، یعنی یہ سزا جیل کے اندر نہ ہو بلکہ پبلکلی دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو خاص کیا غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے، اور شادی شدہ مرد و عورت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی حد کو برقرار رکھا اور ایسے لوگوں کو سنسار کیا۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کوئی بدکار نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ اور مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور کوئی زانیہ بیاہی نہیں جاتی مگر زانی اور مشرک سے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں پر ایسا کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں معاشرے کا ٹرینڈ ہے جو ماضی قریب تک بھی موجود تھا کہ جب بھی کوئی پروپوزل آتی تھی تو سو کارڈ جو انویسٹیگیشن یا تحقیق ہوتی تھی اس کے بارے میں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی کیریکٹر۔ اب کیریکٹر کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اب کاروبار کیا ہے، نوکری کیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ اوپر کا بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو کسی ایسے محکمے میں ملازمت کرنے والا شخص مل جائے جہاں اوپر کی آمدنی بھی ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ اس بچی کی لاٹری نکل آئی ہے اور ایک خوشحال گھرانے کے اندر وہ جا رہی ہے۔ اب سرے سے یہ کنسیڈریشن نہیں رہی، جبکہ یہ کنسیڈریشن جو ہے یہ لازم ہے، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ یعنی اپنی کوئی پاک دامن بچی جو ہے وہ کسی زانی کے حوالے کریں یا مشرک شخص کے حوالے کریں، اینڈ وائس ورسا۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہی فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں جو توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور وہ لوگ جو اپنی ہی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اس پر گواہ نہ پائیں، یعنی 4 گواہ نہ لا سکیں، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے آپ کے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ایک کی گواہی 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دینا ہے،
کہ انہ لمن الصادقین کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ اور پانچویں مرتبہ کہنا ہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، ویدرؤ عنہا العذاب اور عورت بھی سزا کو ٹال سکتی ہے، ان تشہد اربع شہادات باللہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر کہے انہ لمن الکاذبین کہ یہ جھوٹا ہے، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین اور اگر یہ شخص سچا ہو تو اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر اللہ کی مہربانی اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تمہیں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، یہ بٹوین دا لائنز ہے، ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا حکمت والا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی ایک غزوے سے واپسی پر، اب وہ واقعہ شروع ہو گیا، ان الذین جاؤوا بالافک وہ لوگ کہ جنہوں نے بہتان باندھا ہے، عصبۃ منکم تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم مت سمجھنا اے مسلمانوں اپنے حق میں اس واقعے کو کوئی برائی، بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، اس میں لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر احکامات جو ہے وہ واضح کر رہا ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایات آ رہی ہیں، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم اور جس شخص نے بھی جتنا حصہ لیا اس گناہ میں سے وہ اس کو مل کر رہے گا، والذی تولی کبرہ اور وہ جس نے ان میں سے سب سے بڑا بہتان کا بوجھ اٹھایا، لہو عذاب عظیم اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی، لولا اذ سمعتموہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے ایسی کوئی بات سنی تھی اللہ کے نبی کی کسی اہلیہ کے بارے میں، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا تو مومن مرد اور عورتیں اپنے دل میں خیر سوچتے، وقالو اور کہتے ھذا افک مبین نہیں یہ جھوٹا الزام ہے، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء کہ یہ بات کہنے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لا رہے، فاذ لم یاتوا بالشہداء اور اگر وہ اس پر گواہ نہ لائیں فاولئک عند اللہ هم الکاذبون تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹے قرار پائیں گے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل ہوتا، اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کر رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم جس کا تمہیں علم نہیں تھا، ایک ایسی بات سنی سنائی جس کا تمہارے پاس سرٹن علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا اور تم اسے بڑا لائٹلی لے رہے تھے، وعند اللہ وہو عند اللہ عظیم اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی، ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو کہتے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ بات کہیں، سبحانہ کا اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ کبھی اس جیسا ایسی حرکت نہ دہرانا اگر تم واقعی مومن ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم یقیناً وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں کے مسلمان معاشرے میں مومنوں کے اندر بے حیائی عام ہو جائے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کیا کچھ ہوتا، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو شیطان کے نقوش پا پر نہ چلنا، ومن یتبع خطوات الشیطان اور جو کوئی شیطان کے نقوش پا پر چلے گا اس کے قدموں کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر تو وہ تو
بے حیائی اور برائی ہی کا مشورہ دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا کبھی بھی. ولکن اللہ یزکی من یشاء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کا تزکیہ فرماتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعہ، اور جو لوگ تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ قسم نہ کھائیں اس کی ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھانجا بھی اس معاملے میں بڑا آگے تھا، یعنی اس واقعے کو، اس افواہ کو ہوا دینے میں. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئرنس آ گئی، صفائی آ گئی حضرت عائشہ کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. حضرت ابوبکر کے اس پر بہت احسانات تھے، بہت پیٹرنائز کیا تھا انہوں نے اس کو، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. جس طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں فلانا جے تیرا مڑ کے کوئی کم کر جوانا، اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ فطری طور پر زبان پہ آتی ہے، لیکن جن لوگوں کی اللہ کے ہاں اونچی قدر و منزلت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 100 سے 99.9 پر بھی دیکھنا نہیں چاہتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے، لہذا ان کی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور واضح طور پر قرآن مجید میں اعلان کیا کہ جو صاحب فضل ہیں، جن پر اللہ کی عنایات ہیں، انہیں یہ زیب نہیں دیتا. مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کریں. اور آخر میں جو بات کہی ہے وہ تو بہت ہی ہلا دینے والی ہے کہ انسان دوسروں کی غلطی پر بعض اوقات بڑا ایڈمنٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ انفرگیویبل ہے، اس پر معافی نہیں ہو سکتی، یہ بلنڈر ہے، یہ بہت بڑا گناہونا جرم ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. کہا گیا کہ چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کو معاف کریں اور ان سے درگزر کریں، چشم پوشی کریں. الا تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. کہ وہی شخص کہ جو دوسروں کے لیے اتنا سخت ہو جاتا ہے، جب نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہی معاملہ جو ہے وہ ہمارا مانگنے والوں کے سلسلے میں ہے. قرآن مجید میں سائل کا حق ریکگنائز کیا گیا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور تنگ دست کا، محروم کا حق ہے. لیکن ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو تنگ دست ہو، محروم ہو، ہیو ناٹ ہو، اس کا تو حق ہے. لیکن یہ جو سائل نہ حق مانگتے پھرتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی جو الحق ہے، رب العالمین ہے، وہ کہتا ہے ان کا حق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا آفینس ہے کہ اس ذات برحق کو فیصلہ کرنے والا نہ ماننا اور اس کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا. اور وہاں بھی کیا ہے کہ ہم انہیں ناحق قرار دیتے ہیں اور خود اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور اگر اللہ بھی جواب میں یہ کہے کہ تم حقدار نہیں ہو تو پھر where would we stand. اسی طرح کی بات یہاں ہے کہ تم ان سے درگزر نہیں کرتے، انہیں معاف نہیں کرتے، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو جی سائل ہے کہ نہیں، سائل ہے تو بس پھر اللہ کے اندر حق ہے. اور ہمارے یعنی
بزرگوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑا کلیئر ہے یہ معاملہ کہ وہ حقدار ہے. مثلا آپ نے فرمایا کہ مانگنے والا خاص سفید گھوڑے پر، یعنی سفید گھوڑا آج یوں کہیں کہ مرسیڈیز کار پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کو بھی واپس نہ لوٹاؤ اف یو کین. پھر یعنی مولانا شمس الرحمان افغانی وہ واقعہ سنایا کرتے تھے کسی بزرگ کا کہ کوئی آیا مانگنے والا، اس نے کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں. تو اس بھلے وقت میں انہوں نے اس کو 2-3 روپے دے دیے کھانے کے لیے. تو جب وہ چلا گیا تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ جی یہ تو پروفیشنل بیگر ہے اور یہ تو جا کر گھنٹہ گھر جا کے جہانگیر مور پلاؤ کھاتا ہے، تو آپ نے اسے بھی پیسے دے دیے. نے کہا اچھا بلاؤ اس کو واپس. شاگرد بلا کے لے آئے، ان کا خیال تھا کہ اس سے واپس پیسے لے لیں گے. تو انہوں نے اور پیسے نکال کے اس کو دے دیے کہ میں تو سمجھا تھا تم میرے جیسے درویش آدمی ہو، یہ میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ تم تو مرغ پلاؤ کھاتے ہو، اتنے پیسے میں وہ نہیں آئے گا، یہ لو اور پیسے لے لو اور اپنی جو خوراک تم کھاتے ہو وہ کھاؤ. یہ بھی ہے جی. وین ان پار، اگر آپ ان پار ہیں اور آپ کے ذمے ہے انتظام تو وہ انتظام کرنا آپ کے ذمے ہے. لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے کا حق ہے اور محروم کا حق ہے. تو یہ واو جو ہے اس کو آپ کیا واو عطف قرار دیتے ہیں یا واو تفسیری قرار دیتے ہیں؟ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کو انڈر رائٹ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو کھانا پرووائڈ کیا، اس کے بعد آپ بیگر کو پکڑیں تو آپ کو حق ہوگا. اب جب آپ ان پاور ہیں اور ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو فوڈ پرووائڈ کریں، لیکن انٹل یو آر شیور. تو ویسے یہ چیز جو ہے وہ غریبوں کو پکڑنے والی بات ہے. کوئی آدمی جو جس کی بیک پر وہ پروفیشنل نہیں ہوں گے کہ جو بیگرز کو لا کر بٹھاتے ہیں، صبح جو ہے وہ گاڑی پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، شام کو لے کر جاتے ہیں، وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو کوئی نہیں پکڑے گا جن کے پیچھے باقاعدہ پورا ایک گینگ ہے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ پورا ایک مافیا ہے، اس کو نہیں کو پکڑتا. پھر یہی کچھ ہوگا. یعنی پہلے جو ہے وہ ذمہ داری ہماری ادا کی جا، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. ریاست تمام شہریوں کو روٹی کپڑا مکان پرووائڈ کرے جو بنیادی نیڈز ہیں. پھر پکڑے. نشہ خریدتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں اور جا کے مارفین کے ٹیکے خرید کے لگاتے ہیں، وہ ہیروئن خرید کے پیتے ہیں سگریٹوں کا، وٹ ایور. یعنی کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کا سدباب کرے. وہ ان کو اٹھا کے لے کے بھی جا رہی ہے. تو اس میں مطلب فرد پہ کیا آتا ہے؟ فرد جو ہے اس کے سامنے وہ سائل کی حیثیت سے آئے ہیں. پھر یا تو وہ پورا یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کیا استعمال کرے گا. وہ روٹی نہیں اسے کھانا چاہتا، نہ اس کو یعنی اسے گھر چاہیے. وہ تو جاتا ہے، نشہ کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ایک مکروہ قسم کا شہری بن جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یا تو ہم پوری تحقیق کریں اور پھر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ اس سے معافی مانگیں. لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا کہ کوئی سائل آیا وہ کہتا ہے بابا معاف کرو. مطلب کیا تھا کہ تمہارا حق ہے لیکن سوری میں تمہیں نہیں دے رہا، مجھے معاف کر دو. اب یہ ایکسپریشن متروک ہو گیا. اب ایکسپریشن کیا آیا ہے؟ اللہ بھلا کرے. فرق ہو گیا نا. معاف کرنے سے آپ کا دینے کا حق ساقط ہو گیا. نہیں اس کا حق آپ نے تسلیم کیا، ساقط تو نہیں ہوا. حق ساقط نہیں ہوا اس کا، لیکن آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے. آپ اسے معافی مانگ رہے ہیں کہ سوری میں تمہارا حق ادا نہیں کر رہا، مجھے معاف کر دو. میرے پاس پیسے بھی ہوتے، میں جان بوجھ کر نہیں دیتا. مجھے پتا ہے کہ یہ مافیا کے دوسرے گروہ کا پتا. یہ نہیں کہ میرے پاس یہ ضروری نہیں ہے. یعنی فار ون ریزن اور اندر آپ اس کی ہیلپ نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک، اس سے معافی مانگ لیں. اس کے بعد وہ بد دعائیں دیتا ہے وہیں کر. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے تو دے دیں.
میں بد دعا کا ڈر ہے، سائل کا ڈر نہیں ہے، ڈر سے بد دعا مہم چلی تھی نا گداگاری کے خلاف، کسی پہ اتنا عمل نہیں ہوا جتنا اس پہ عمل ہوا، سارے لوگوں نے دینا بند کر دیا فوراً. وہ تو اپنی نیت خراب تھی نا، جلدی لوگ عمل کرتے ہیں جتنا اس پہ کیا تھا. اپنی نیت خراب تھی، اصل دل کی خواہش یہ ہے کہ نہ دینا پڑا. دینا نہیں. اصل بات کیا ہے، موٹی سی بات ہے، وہ دینا نہ دینا وہ بات کی بات ہے. جو بیسک پوائنٹ ہے وہ ہے کہ وہ حقدار ہیں کہ نہیں ہیں. اور بات جس سے چلی تھی وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ سے سوال کروں گا، یعنی ود آل مائی بیڈ ڈیڈز، کہ یا اللہ میں نے معاف کر دے. کیا میں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوں گا معافی کا؟ یہ بتا دیں مجھے. میں اللہ سے قیامت کے دن گناہوں کی معافی کی درخواست کروں گا، کیا میں جینوئن کینڈیڈیٹ ہوں گا معافی کا یا نہیں؟ میرے 1 سال کا جواب دے دیں. سرٹنلی ناٹ. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. اسی طرح مانگنے والا وی آر مور دین 100% شیور کہ وہ جینوئن نہیں ہے، لیکن چونکہ سائل ہے، اللہ سائل کا حق مانگ رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے. اگر میں اللہ کا وفادار ہوں تو میں بھی اس کا حق مان لوں. اس میں یہ کوئی شرط نہیں کہ آپ 5 روپے دیں، 2 روپے، 4 آنے، یا جتنا چاہیں آپ دے دیں. بس وہ تو آپ کی اپنی، یعنی وہ جو میں نے آپ کو بزرگ کا واقعہ سنایا ہے، یعنی وہ ایک عظمت کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہر آدمی اپنے، لیکن میرا بیسک نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں ان جینوئن لیجیٹیمیٹ سائل ہوں گا مغفرت کا. ٹھیک، تو کیا اللہ کو مجھے یہی جواب دینا چاہیے کہ دفع ہو جاؤ، یا اسے مجھے معافی دے دینی چاہیے؟ یعنی میں اپنے لیے کچھ اور چاہتا ہوں اور دوسرے کے لیے کچھ اور چاہتا ہوں، مجھے اس کا حق ہے؟ نہیں ہے. اصل بات جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں عفو درگزر سے کہا گیا ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر کے بھانجے نے واقعی زیادتی کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کو جنون غصہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ٹھیک. لیکن اس کو منع کرتے ہوئے کیا کہا گیا ہے؟ درگزر کرو. اور اس کے لیے جو دلیل دی گئی ہے، بات تو اس پر ہو رہی ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے؟ بات تو یہ ہے. یعنی بات جینوئن ان جینوئن کی نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ وہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی میں واضح کروں گا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہ جو سیکولر معاشرہ یا سیکولرزم ہے، انہوں نے آؤٹ آف دی وے پروموٹ کی ہیں. پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے اعتبار سے بھی ذکر کیا تھا کہ بڑی ہی سٹل طریقے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور دیانتدار اور خوش اخلاق انسان ثابت کیا. اچھا، کام ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ثابت ہو گئے، اور پھر اس سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے وہ وحدت الوجود کے حوالے سے صوفیاء کرام نے غلو کیا، وہ پبلک میں عام ہو گیا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شرک کا رواج ہو گیا. اب ایک ٹھیک تھا، ایک کرنے کا کام تھا کہ اس شرک کا سدباب کیا جائے. اب اس کے لیے باقاعدہ کچھ لوگ لنگر لگوٹا کس کے میدان میں آ گئے کہ ان کی بات، کوئی بھی تقریر، کوئی بھی خطاب، کوئی بھی واعظ وہ مکمل نہ ہو جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر نہ کر لیں، وہ کتنے ہی نیک نیت کیوں نہ ہو. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ سلمان تاثیر پیدا ہوئے، اور اس ملک کا ہر بدماش دانشور جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہ رہا کہ جس نے کالم میں اور ریڈیو پر اور ٹی وی پر جو ہے وہ قانون ناموس رسالت کے قانون کی جو ہے دھجیاں بکھیری اور اس کو کنڈیم کیا، اس کو اپوز کیا. پتہ ہی نہیں چلا کسی کو یعنی کہ کہاں سے وہ کہانی چلی تھی. یعنی جب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ پار ود ادرز ہیں تو پھر عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ ان پر بھی تنقید ہونی چاہیے. اب وہ عدل و انصاف جو ہے جب بڑھاتے بڑھاتے آپ اس کو ایبسولوٹائز کریں گے تو پھر تو سارے اس کے اندر آئیں گے. حالانکہ یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں. یعنی عدل و انصاف ہے، لیکن میں اللہ سے عدل و انصاف نہیں چاہتا.
اگرچہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس زمین پر عدل قائم کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں اقامت دین کروں، اس دین زمین پر اللہ کے دین کو قائم کروں، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا، کیا نکلے گا؟ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. لیکن یہ عدل جو ہے یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے میں عدل کا تقاضا نہیں کر سکتا. اس نے میری ذمہ داری لگائی کہ میں عدل کروں، لیکن اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا لازم نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ عدل کرے تو پھر نہیں، اگر کرے گا تو پھر ہمیں سے کوئی جو ہے وہ جہنم سے باہر نہیں آ سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کوئی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو صحابی نے پوچھ لیا کہ اینڈ یو ٹو، آپ بھی؟ میں نے کہا ہاں، میں بھی اللہ سے دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. تو آخرت کی کامیابی جو ہے یعنی اسی کا ہے نا اثر ہے کہ ایک فیلنگ جو ماڈرن ٹرینڈ ہے یعنی اسلام کی پریزنٹیشن کا یا ہمارے جو جدید ٹی وی پر آنے والے مفکرین ہیں اور عام جو نئے نئے میرے جیسے مدرسین آئے ہیں کہ ہمارا روایتی مدرس ہے وہ اور ہے، ایک ہے میرے جیسے جس کو 4 لفظ عربی کے آ گئے ہیں وہ مدرس بن کے بیٹھ گیا ہے. وہ ایسی پکچر دیتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ میری جو اعمال نامہ ہے وہ ایسے کمپیوٹر میں فیڈ کیا جائے گا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ پاس یا فیل. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کمپیوٹر میں جائے گا وہ نیک اعمال، برے اعمال، وزن اعمال ہوگا، لیکن فائنل رزلٹ ڈیپینڈ کرے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر. جس کی فائل پر اللہ تعالیٰ فارگیون لکھ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جس پر فارگیون لکھا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے اور باقی اس نے بے شک ڈھیر لگائے ہوں نیکیوں کے، لیکن اعمال نامہ اگر بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوئی تو بے شک جو ہے وہ دائیں ہاتھ لمبا کر کے جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے تب بھی اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوئی. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے، تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک وہ لوگ کہ جو بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب کے سب ان کے خلاف، ہم دیکھیے شہادت اعلیٰ ہے، ان کے خلاف گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، ان کے کیے ہوئے اعمال کی. اب یہ کیا ہوگا، کیسے گواہی دیں گے، وی ڈونٹ نو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی اعمال نامہ جو ہے وہ ویڈیو فلم کی شکل میں ہو اور اپنی ہی تصویر جو ہے، جیسے کسی عدالت میں کسی شخص کے خلاف کوئی مقدمہ جو ہے وہ پیش ہوتا ہے اور وہ ڈینائی کرتا ہے اور استغاثہ جو ہے وہ کہتی ہے جج صاحب یہ دیکھیں مووی، اور اب اس کی اپنی تصویر ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کیوں جی یہ آپ ہی ہیں، وہ انکار نہیں کر سکتا. تو شاید ایسا ہو، یعنی ہم بھی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگی تصویر وہاں پر، اس کی ایکچوئل سچویشن کیا ہوگی. لیکن قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے اعضاء جو ہے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ میرا ہاتھ بولنا شروع کر دے، میرے آنکھیں میری بولنا شروع کر دیں، کان میرے بولنا شروع کر دیں، پاؤں میرے بولنا شروع کر دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو، لیکن یہ الفاظ اپنی جگہ پر حقیقت ہیں. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اسی طرح
پاک مرد پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو مت داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے اپنے نہیں ہیں. حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، انس حاصل کر لو. وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کر لو اور گھر والے جواب دے دیں، آپ کو الاؤ کر دیں اندر آنا. ناٹ ادروائز. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یاد رکھو یا نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا احدا، اور اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها، پس مت داخل ہو ان میں، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں پرمیشن مل جائے. وإن قیل لکم ارجعوا، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فارجعوا هو ازکی لکم، تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہاری تمام حرکتوں کو جانتا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہیں رہتا اور اس میں تمہارا سامان پڑا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. اب اس ذکر جو شروع ہو رہا ہے وہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایسے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے نہیں ہے. یہ گھر کے اندر کی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ گھر کے اندر داخل ہونے کے مینرز کیا ہیں. اب اسی کانٹیکسٹ میں، یعنی گھر کے اندر جہاں اپنے ہی محرم مرد اور عورتیں رہتے ہیں، وہاں پروٹوکولز بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے رہنا چاہیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی اپنے گھروں کے اندر بھی جہاں اپنی ہی محرم عورتیں ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بھانجی بھتیجی ہے، اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یعنی نکر پہن کر اپنے سطر کو ایکسپوز کرنا اپنے گھر کے اندر بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یا اگر تہبند باندھا ہوا ہے تو اس میں اس طرح فری رہنا کہ اس کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس کا لڑ کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا، اس کی بھی اپنے گھر کے اندر بھی اجازت نہیں ہے. اور یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. یہ بھی بڑی اہم انسٹرکشن ہے کہ اپنے گھر کے اندر اگرچہ اپنی بیوی کے علاوہ ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی نارملی، لیکن نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم کیا ہے؟ ویسے تو ان سے پردہ نہیں ہے. یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کام کاج کرتے ہوئے، خواہ عورت جو ہے وہ پراپر لباس پہنے ہوئے بھی ہو تو گھر کا کام کرتے ہوئے وہ جھکے گی بھی، اور ویسے نارملی وہ دوپٹہ لیے ہوئے بھی ہے، دوپٹہ ادھر ادھر بھی ہوگا. تو اندیشہ یہ ہے کہ اس کا سطر جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا. وہاں بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اگر سطر ایکسپوز ہو ہی گیا ہے تو ضرور اس کی طرف جھانکو. جبکہ انسان کی فطرت مرد کی وہ بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اگر اس کو اپنی ماں کا اور اپنی بیٹی کا گریبان بھی کھلا نظر آئے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ میں وہاں بھی جھانکوں. یہ اس کی فطرت ہے which should be recognized. اس سے اصل میں منع کیا گیا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی اگر کسی وجہ سے مرد کا کوئی تہبند کا لڑ ادھر ادھر ہو ہی گیا ہے تو وہ اس پر گور گور کے دیکھنا نہ شروع کر دیں. اور اسی میں ایک خاص جو احتیاط ہے، یعنی احناف کے ہاں اس پر بڑی سختی ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے سسر کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھ لے تو اس کا نکاح اپنے خامن کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے.
اینڈ وائس ورسا، اگر کوئی شخص اپنی ساس کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھ لے، شرط ہے کہ شہوت ہو، تو پھر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ ڈسپلن اگر ذہن میں ہو تو زیادہ امکانات ہے کہ پھر یہ چیز جو ہے وہاں پر ہوگی۔ اور اسی طرح یہ حرمت مسارت اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے جو محرم رشتے والی عورتیں ہیں، یعنی بیوی کی بہن اور بیوی کی خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، یعنی یہ جو رشتے ہیں جن کے ساتھ اگر وہ ایک مرد اور ایک عورت ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے تو پھر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ نکاح جو یہ ریووکیبل ہے، تو نئے سرے سے پھر نکاح اپنی بیوی کے ساتھ اسے کرنا پڑے گا، لیکن اگر ساس اور سسر کی شرمگاہ کو وائس ورسا دیکھیں گے تو پھر وہ مطلقاً وہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ بلکہ وہ دوست ہمارے بی ڈی ایس کے زمانے کے تھے، تو ملاقات ہوئی ان کے بڑے عرصے کے بعد، کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ احناف میں تو یہ اسٹرکٹنیس ہے، تو ہنس کے کہنے لگے کہ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر 70% لوگوں کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ بے احتیاطی اور یہ عام جو سٹوریاں بنتی ہیں کہ سالی کے ساتھ انوالومنٹ ہو گئی، اگر یہ بات معلوم ہو تو پھر انشاءاللہ یہ انوالومنٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے ساتھ میرا جو نکاح کا رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن ویسے ذرا ونڈو شاپنگ، ذرا ہلکی پھلکی موسیقی کرنا چاہتا ہے تو خود بخود جو ہے اس سے باز رہے گا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو ظاہری ہو۔ زینت کا لفظ جو ہے سورہ کہف میں بھی آیا، پرکشش چیز، یعنی زینت کشش کو کہتے ہیں کہ وہ پرکشش چیزوں کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے کہ جو جس کا ظاہر ہونا ان اوائڈیبل ہو۔ تو اس میں عام طور پر تو کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی زیور وغیرہ جو پہنا ہوا ہو، اس کی پاؤں کے پازیب پہنی ہوئی ہے تو اس کی جھنکار نہ ہو، لیکن اس میں جو تخلیقی حسن اللہ تعالیٰ نے عورت کا رکھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو عام طور پر انکلوڈ نہیں کیا جاتا۔ یعنی گھر کے اندر جو لباس ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے عورت کا تخلیقی حسن جو ہے وہ نمایاں ہو، یعنی خاص طور پر اس کے جو سینہ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے نمایاں نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہاں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بس وہ حسن رکھا ہے اس کے اندر جو خود بخود نمایاں ہو باوجود تمام احتیاطوں کے، وہ تو ایگزمپشن ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کو نمایاں نہ کیا جائے۔ جبکہ ہمارا حال کیا ہے کہ وہ قمیض کا ڈیزائن وہ اس کو نمایاں کرنے کے لیے ہے، پھر اس کے گریبان جو ہے وہ اس کو نمایاں کرنے کے لیے ہے، پھر اس کے اندر جو انڈر گارمنٹس پہنے ہوئے ہیں وہ اس کو نمایاں کرنے کے لیے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں یعنی اس کا تو دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن بہرحال دین کا حکم یہ ہے وہ یہی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کے پلو اپنے گروبانوں پر ڈال لیں۔ میں نے کہا نا کہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے عورت اپنی احتیاط کرے کہ قمیض کے علاوہ دوپٹے کا ایک پلو جو ہے وہ گریبان کا ڈالے تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہو، لیکن پھر بھی گھر کا کام کاج کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہیں ایکسپوز ہو جائے تو مرد وہاں سے فوراً اپنی نظر جو ہے وہاں سے پھیرے اور وہاں دیکھتا نہ رہے۔ یہ دونوں کا آپس میں ملاپ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، او آبائہن، یا اپنے باپوں پر، یعنی بیونڈ دیٹ، یعنی جو اس اوپر والا بیان ہو گیا ہے اس کے علاوہ گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو ظاہر ایکسپوجر اس کا ہوگا، ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی ظاہر نہ کریں ان پر، یعنی ان سے بیونڈ جو باہر والے ہیں ان کے لیے پھر حکم جو سورہ احزاب میں آئے گا کہ جب عورتیں باہر نکلنے لگیں تو پھر اپنے اوپر ایک بڑی چادر جو ہے وہ لے لیں کہ جس سے ان کے تمام جسم کے نشیب و فراز جو ہیں وہ چھپ جائیں اور وہ نمایاں نہ ہوں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، او آبائہن، یا اپنے باپوں پر، او آباء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے سسروں پر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں پر، او ابناء بُعُولَتِهِنَّ، یا شوہروں کے بیٹوں پر، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، یا بھانجوں پر، او نسائہن، یا اپنی عورتوں پر۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ
ملک امیر محمد خان جو گورنر رہے مغربی پاکستان کے، تو ملک فیروز خان نون کی اہلیہ جو گوری تھیں، تو وہ کہیں ادھر گئیں داؤد خیل کی طرف، تو انہوں نے وہ شہر آباد کیا تھا، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی ملک صاحب سے کہ جی میں آپ کی اہلیہ سے بھی ملنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا جی وہ آپ کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ آپ ہماری اپنی عورتوں میں سے نہیں۔ ملاقات نہیں کروائی انہوں نے۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدام جو عورتوں سے کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں، یعنی ویری ایجڈ، اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے جن کو عورت کے سیکرٹس معلوم نہ ہوں، ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ معلوم ہو جائے جو کچھ ان کی زینت میں سے وہ چھپاتی ہیں۔ اب یہاں بھی وہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی کہ کوئی زیور، کوئی پازیب جو الاؤڈ ہے اس کی جھنکار بھی نہ ہو، اور پھر چلتے ہوئے اپنے جسم کو اس طریقے سے ہلانا کہ جو خام خواہ لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون،